السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور اس سے پچھلی درس میں سن 3 ہجری کے کچھ واقعات کا ذکر ہوا۔ سن 3 ہجری میں تو بڑا معرکہ جنگ احد کا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے غزوات ان کا ذکر ہوا۔ آج کے درس کا موضوع ہے جنگ احد کا واقعہ، اور جنگ احد کا واقعہ تو تفصیل کے ساتھ ہے، لمبا ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کا کچھ حصہ آج کے درس میں بیان کر دوں۔ جنگ احد یہ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ ہے۔ اس سے پہلے جنگ بدر کا واقعہ ہوا، اور جنگ بدر سے کافروں کو جو نقصان ہوا تو کچھ عرصے تک وہ ان میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی۔ مسلمانوں کے ایک رعب اور مسلمانوں کی ایک دہشت ان پر چھا گئی، ان کے دماغ میں مسلمانوں کا ایک قوت اور ایک عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ بدر میں جو قافلہ مسلمانوں سے نکل چکا تھا ابو سفیان کا، اس قافلے کا سرمایہ ابھی تک تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ سن 3 ہجری ہے، تو سب سرداروں نے یہ مشورہ کیا کہ بھئی یہ سرمایہ اگر سارے مکے والے اگر یہ سرمایہ سردار کو حوالے کر دے اور اس کے لیے جنگی سامان لیا جائے تو سب نے خوشی سے اس بات کو قبول کیا، چونکہ ان کو غصہ بھی تھا اور مسلمانوں سے انتقام لینے کا جذبہ بھی تھا کہ ہم کس طرح انتقام لے لیں۔ اس طرح انہوں نے سن 3 ہجری میں، شوال کے مہینے میں سن 3 ہجری میں کافروں نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کی۔ تقریباً 3,000 آدمیوں کا ایک انہوں نے لشکر بنایا، 3,000 آدمیوں کا، پورے ساز و سامان کے ساتھ، چونکہ اس وقت ان کے پاس پیسے بھی زیادہ تھے، سرمایہ بھی ان کے پاس تھا، تو انہوں نے خوب سواریاں بھی اور ساتھ جنگی سامان، نیزے، زرہیں، تلواریں اور کمان اور تیر، یہ سارے اسباب پورا کر کے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ایک پلان بنایا، ایک ترتیب بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جب بدر کے قیدیوں میں وہ بھی قید ہوئے تھے، تو ان کو بھی تو چھوڑ دیا گیا تھا فدیے کے طور پہ، فدیے کے بدلے میں، لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ خفیہ طور پر مسلمان تھے۔ مکہ مکرمہ میں کسی کو پتہ نہیں تھا مسلمانوں کے علاوہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو بڑی سازش ہو رہی ہے اور ان پر تو حملہ کیا جا رہا ہے مدینہ منورہ پر، انہوں نے وہاں سے ایک قاصد بھیجا، ان کو ایک خط دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ اس طرح تقریباً ایک بہت بڑا لشکر یہاں سے تیار ہو کے مکہ مکرمہ سے نکل چکا ہے۔ وہ قاصد اس لشکر کے مدینہ منورہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی حضور کے پاس پہنچا۔ جمعرات کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا خط آیا۔ آپ نے وہ خط پڑھا تو آپ نے صحابہ کرام کو اس بات کی خبر کر دی کہ اس طرح کافر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بتاؤ اب کیا کریں۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، جمعرات کا دن تھا، آپ نے لوگوں سے مشورہ لیا، صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ جی بتاؤ کیا کیا جائے، یعنی جنگ تو ہونی ہے، جنگ تو کرنا ہے، جب وہ آ رہے ہیں، لیکن اس مشورہ اس بات کا ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر یہیں سے دفاع کریں، یا ہم مدینہ منورہ کے آبادی سے باہر جا کر ان کا مقابلہ کریں، ان کو آگے آنے نہ دیں۔
تو ان میں جو مہاجرین اور انصار کے جو بزرگ صحابہ تھے، مطلب بڑے عمر کے صحابہ تھے، بزرگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بزرگ تھے باقی بزرگ نہیں تھے، بزرگ سے مراد بڑے عمر کے ہیں۔ تو جو بڑے عمر کے صحابہ تھے مہاجرین اور انصار میں سے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ حضور مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر یہیں سے دفاع کیا جائے۔ ان لوگوں میں جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اندر ہی رہ کر یہیں سے دفاع کیا جائے، تو جو منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین اور شریر اور بدبخت جماعت کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ ہم اندر سے دفاع کریں، باہر جا کر نہ لڑیں۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے، خصوصی طور پہ وہ صحابہ، بلکہ اکثر صحابہ ایسے تھے جنہوں نے بدر کے مقام پہلے معرکے میں ان کی شرکت نہیں ہوئی تھی، ان کو ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا کہ ہم کب ہمارا کافروں سے سامنا ہو جائے اور ہم اپنی ایمانی قوت ان کو دکھائیں، اسلام کا ایک جذبہ ان کے سامنے ہم رکھ دیں اور اسلام کی قوت ہم ان کے سامنے رکھ دیں۔ تو انہوں نے بہت زیادہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے کہ حضور ہم باہر جا کے لڑیں، ہم اندر لڑنے کے بجائے باہر جائیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی وہ بات کو لیا، چونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے مشورے میں ذرا زور بھی تھا، جذبہ بھی تھا، تو حضور نے فیصلہ کیا کہ بالکل صحیح ہے، ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ 3 اطراف سے مدینہ منورہ محفوظ تھا، ایک مشرق سے وبر شرقیہ اور مغرب سے وبر غربیہ اور جنوب سے جبل عیر یا جبل سلعہ، یہ پہاڑ تھے جس نے مدینہ منورہ کو 3 اطراف سے محفوظ کیا تھا، وہاں سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف شمال کے جانب احد کا پہاڑ تھا، پہاڑوں کا سلسلہ ہے، لیکن چونکہ وہاں سے مدینہ منورہ محفوظ نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بالکل نکلیں گے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھی، آپ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی، جہاد کے لیے آپ نے لوگوں کو ابھارا اور اللہ کے نام پر لڑنا اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس کی آپ نے خوب ترغیب دی۔ بڑے شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ سارے صحابہ اپنے گھروں میں گئے، اپنے جنگی سامان اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لے گئے عصر کی نماز کے بعد، اور آپ گھر تشریف لے جا کر آپ نے زرہ پہنا جو جنگی لباس ہوتا ہے۔ تو اس درمیان جب حضور گھر تشریف لے گئے تو بڑے صحابہ نے آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے، لیکن جوان صحابہ نے شاید حضور کو مجبور کیا اور انہوں نے اپنا مشورہ حضور سے منوایا، تو حضور کے پاس آئے، ان کے گھر کے سامنے آپ زرہ پہن کر، جنگی سامان اٹھا کر، تلوار اپنی اٹھا کر باہر تشریف لائے۔ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، جوان لڑکوں نے یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم باہر جا کے لڑیں، یا ہم میں سے کوئی جوان لڑکوں نے اپنے جذبے میں خیال نہیں کیا، اپنے جذبات میں آ کر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم باہر جا کے لڑیں۔ حضور آپ کی جو مرضی ہے آپ وہیں پہ بتائیں، یعنی آپ جہاں جدھر آپ کی رائے ہے، آپ کا حکم ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کہ حضور کی اپنی منشا اور رائے یہ تھی کہ ہم اندر لڑیں، لیکن چونکہ مشورے سے کام ہوا، مشورے سے کام میں خیر ہوتا ہے، امیر کا بھی اختیار ہوتا ہے فیصلے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ جنگی سامان پہن لے، جنگی لباس پہن لے اور واپس لباس نکال لے، اپنی رائے بدل دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے نام پہ نکلو اور اللہ کا نام لے کر سفر شروع کرو۔ عصر کی نماز پڑھ کر 11 شوال عصر کے بعد سن 3 ہجری آپ مدینہ منورہ سے نکلے احد کے طرف، اور
چلتے چلتے مسجد شیخین جب آپ پہنچے تو عشاء کی نماز وہاں پڑھی، مغرب کی نماز اس سے پہلے پڑھی چونکہ آپ عصر کے بعد نکلے۔ مسجد شیخین میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور وہیں ٹھہرے آپ نے جنگی حوالے سے تربیت صحابہ کو دی، ان کو ترغیب دی، ایک ترتیب آپ نے بنائی، اور صبح یہاں رات گزار کے صبح یہاں سے آپ روانہ ہو گئے، عشاء کے بعد یہاں سے آپ روانہ ہو گئے، عشاء کے بعد، اور یہاں سے روانہ ہو کر آگے ایک مقام پر آپ ٹھہرے۔ وہاں سے آپ نے جو کم عمر صحابہ تھے جو 14 سال کے عمر کے تھے، آپ نے ان کو واپس کیا۔ تو ان میں ایک صحابی جو بڑے تیر انداز تھے، عمر ان کی چھوٹی تھی، تو اس نے اپنی ایسے پنجوں پہ کھڑا ہوا، لیکن بڑا تیر انداز تھا، تیر مارنے میں بڑا ماہر تھا، نشانہ ان کا بہت بڑا پکا تھا۔ تو انہوں نے ایسے پنجوں پہ کھڑے ہو کے اپنی قد کو باقی صحابہ کے ساتھ برابر کیا، تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، ایک مہارت کی وجہ سے بھی اور جسم سے ذرا بڑا بھی تھا۔ ایک اور صحابی سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، ان کی عمر بھی کم تھی، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، 14 سال کی عمر تھی، تو ان کو بھی حضور نے واپس کیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے واپس کر رہے ہو اور ان کو اجازت دے رہے ہو، ہماری ان کی عمر برابر ہے، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ ہمارا مقابلہ کرا دیں، آپ مقابلہ کرا دیں، دونوں میں سے اگر میں جیت گیا تو مجھے بھی اجازت ملے، ہار گیا تو واپس ہو جاؤں گا۔ یہ دونوں صحابہ آپس میں کشتی لڑی، تو اس صحابی نے جس کو اجازت نہیں ملی تھی سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ، تو دوسرا غالباً عامر ابن خدیج رضی اللہ عنہ ہے، یہ عامر ابن خدیج، تو ان کے کان میں کہا کہ دیکھو آپ کو تو حضور نے ایسے بھی اجازت دی ہے، مجھے بھی آپ یہاں مجھے اپنے آپ کو گرائیں تاکہ میں جیت جاؤں، مجھے بھی اجازت ملے۔ تو عامر ابن خدیج رضی اللہ عنہ گرے اور یہ جیت گئے، دونوں کو اجازت ملی۔ اس کو بیان کرنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ صحابہ کے بچوں میں دینی اسلام کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کتنا جذبہ تھا، کتنا شوق تھا۔ ایک مقام پر جا کر حضور نے 2 صحابہ بھیجے کہ جا کے معلوم کرو کہ کافر کہاں ہیں، تو لوگ صحابہ نے خبر دی کہ حضور وہ پہنچ چکے ہیں، احد کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک اور صحابی کو آپ نے بھیجا کہ ان کا اندازہ لگا کتنے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ واپس آ کے حضور کو خبر کر دی کہ تقریباً 3000 کی تعداد ہے کافروں کی لشکر، اور آپ مسلمان 1000 تھے، 1000 کی جماعت۔ ایک آگے چلتے چلتے شوط کے مقام پر جب پہنچے، یہ احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے، چونکہ رات یہیں گزاری آپ نے، صبح یہاں سے نکلے، آپ نے وہاں جب پہنچے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے وہاں ایک سازش کی۔ سازش یہ کی کہ اس نے یہ بات کہہ دی کہ ہم نے تو یہ مشورہ دیا تھا کہ اندر لڑا جائے، ہماری بات پر عمل نہیں کیا گیا، ہمارے مشورے کو نہیں مانا گیا، اس لیے ہم آگے جانے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اصل میں یہ ان کی ایک سازش تھی کہ مسلمان کمزور ہو جائے، مسلمانوں کے پاؤں پھسل جائیں اور ان کے قدم جو ہیں مضبوط نہ ہوں اور ہار جائے، چونکہ یہ تو خود کافر تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، بلکہ سب سے اشد اور سخت ترین دشمن تھا۔ تو 300 آدمیوں کو اس نے واپس کر دیا، جو پوری منافقین کی ایک جماعت تھی، اور اس نے یہ بات کہہ دی کہ ہمارے مشورے پہ عمل نہیں ہوا، ہماری رائے تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر جا کر اندر رہ کر لڑیں، لیکن ہماری بات پر عمل نہیں ہوا، ہماری رائے کو قبول نہیں کیا گیا، اس لیے ہم واپس چلتے ہیں۔ 300 آدمی واپس گئے،
700 آدمیوں کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلمان تو کبھی تعداد کی گھمنڈ میں نہیں لڑتے ہیں، مسلمان ایمان کی طاقت پر لڑتے ہیں اور حق پر ہونے کی طاقت کے ذریعے سے لڑتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے لیے لڑیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ بہرحال یہ 700 آدمیوں کی جماعت احد کے میدان پہ پہنچ گئے۔ کافر وہ وہاں سے پہنچ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظم اور ایک ترتیب دی۔ 50 آدمیوں کا ایک دستہ جبل الرومات پر مقرر کیا۔ یہ تیر انداز لوگ تھے اور ان کو خبر کر دی کہ یہاں ٹھہرے رہو۔ یہ جبل الرومات وہ پہاڑ ہے جہاں سے کافروں کو پیچھے سے آنے کا ایک موقع تھا اور پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے تھے، کیونکہ جنگ کے میدان میں یہ جو جبل الرومات تھی یہ مسلمانوں کے پشت پر تھی، ان کے پیٹھ پر تھی۔ مسلمان آگے لڑ رہے تھے، پیچھے یہ پہاڑی ہوتی، لیکن چونکہ پہاڑی ذرا نیچے ہیں، دوسرے طرف سے پلے طرف سے مسلمانوں پر حملہ ہونے کا ایک خطرہ تھا، اندیشہ تھا۔ اس لیے آپ نے تاکید سے فرمایا یہ 50 آدمی ان کے امیر کو، ان کے مامورین کو تاکید کے ساتھ آپ نے فرمایا کسی بھی صورت میں جب تک ہمارا پیغام نہ آئے تمہیں نیچے نہیں آنا، ہمیں فتح ہو جائے یا ہمیں ظاہری طور پہ شکست ہو جائے، تمہیں کسی صورت میں ہمارے کہنے کے بغیر نیچے نہیں آنا۔ ان کو ہدایت دی گئی، ان کو کھڑا کیا گیا۔ نیچے آپ نے سب بندی میں آپ نے ایک ترتیب دی۔ جنگی میدانوں میں پہلے زمانے میں، آج کل تو راکٹ اور جہاز اور بم کے ذریعے سے حملے ہوتے ہیں، یہ تو بزدلانہ جنگیں ہیں، بہادرانہ جنگیں میدان میں ہوتی ہیں، اس آمنے سامنے سینے بسینے سامنے کھڑے ہو کے لڑا جائے۔ یہ تو ظاہری جو اسباب کی لڑائیاں ہیں یہ تو بزدلانہ لڑائیاں ہیں، یہ تو کوئی بہادری کی نہیں ہے۔ جس کے بعد جتنا ایٹم مضبوط ہوگا، پیچھے سے کمزور بھی ہو، اس کا اسلحہ کام دیتا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں قوت پہ لڑا جاتا تھا، جسمانی طور پہ، حق ہونے کے طور پہ بہادری سے لڑا جاتا تھا۔ بہرحال حضور نے ترتیب دی، تو ترتیب یہ ہوتی، میمنہ کی ترتیب ہوتی، میسرہ کی ترتیب ہوتی، مقدمہ کی ترتیب ہوتی، اور ایک صدر، سینٹر اور پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت، ایک دستہ سعد بن ابی وقاص اور عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے دستہ آپ نے سامنے کے جانب رکھا۔ اسی طرح ایک دستہ میمنہ کی طرف رکھا اور ایک دستہ میسرہ کی طرف رکھا اور ایک دستہ اپنے سے پیچھے پشت کی جانب ایک ان کو رکھا۔ یہ 4 دستے چاروں طرف ہو گئے، بیچ میں سینٹر میں آپ خود تھے۔ جو اکابر صحابہ تھے وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے آگے جانے والے زرہ پوش، بغیر زرے والے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دستہ تھا۔ دائیں جانب حضرت علی رضی اللہ عنہ، بائیں جانب غالباً زبیر رضی اللہ عنہ، اور پیچھے جانب بھی ایک صحابی ان کے دستے کے ساتھ۔ آپ سینٹری جو صدر کی جگہ ہے، جو مین جگہ تھی، آپ وہاں سے خود کمان کر رہے تھے، آپ بیچ میں خود جا رہے تھے۔ اچھا، یہی ترتیب انہوں نے بھی بنائی تھی۔ اس سے پہلے جنگوں میں انہوں نے اس طرح کی ترتیب نہیں دی تھی، مسلمانوں سے انہوں نے بھی سیکھا تھا۔ انہوں نے بھی میمنہ، میسرہ، مقدمہ اور سینٹر اور پیچھے انہوں نے بھی دستے بنائے تھے۔ ان کا جو میسرہ تھا، میمنہ تھا، دائیں جانب، اس کا کماندار تھا خالد بن الولید، جو بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صفیں بن گئی، لوگ آمنے سامنے ہو گئے۔ جمعرات کے دن نکلے تھے، شب جمعے کو، جمعے کا دن ہے، میدان احد میں ہے، اور پیچھے کی جانب آپ نے پہاڑی کی اور سامنے ہو گئے ان کے۔ انہوں نے شروع میں کچھ سازشیں کی۔ ایک راہب تھا جو مدینہ منورہ میں پہلے رہتا تھا، اور نیکی میں بڑا مشہور تھا، پورے مدینے کے لوگ اس کو جانتے تھے، اور مدینے میں سب سے نیک آدمی کو
اسی کو شمار کیا جاتا تھا. یہ اسلام اور دین آنے سے پہلے. راہب تھا راہب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منور تشریف لائے تو چونکہ اس کا مقام تو گر گیا، وہ حسد میں آیا، بغض میں آیا، اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جا کر مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل کر وہاں رہنے لگا. اس جنگ میں وہ بھی آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ صبر کر لو. وہ ایک دم صفوں کے بیچ سے نکلا ایک سازش کرنے کے لیے، اور انہوں نے آواز لگائی اوس کے قبیلے کو، اے اوس والو، تم مجھے جانتے ہو، میں فلانا راہب ہوں، پارسا نیک. یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ مجھے دیکھتے ہی یہ سارے انصار اور اوس قبیلے والے یہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جائیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارا وہ نیک آدمی ہے، چلو ان سے ملو، ہم ان کے خلاف تو نہیں لڑ سکتے ہیں. لیکن انہیں کیا خبر تھی اسلام اور دین یہ انسان کے سینے میں اترتا ہے. وہ اپنے جسم کے بوٹیاں بوٹیاں کرا سکتا ہے، لیکن اسلام کے حق کو ان کے سینوں سے نہیں نکالا جا سکتا. جن کے دلوں میں اسلام راسخ ہے اور جن کے دلوں میں اسلام حقیقی طور پہ داخل ہیں، دنیا کی کوئی طاقت موت دے سکتی ہے، مار سکتے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں، لیکن سینے سے اسلام کی محبت اور سینے سے اسلام کا جذبہ آج تک کوئی ایسا نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے جو مسلمانوں کے سینوں سے جذبہ نکال دے. تو اوس قبیلے کے لوگوں نے، مسلمانوں نے جواب دیا، اوہو اچھا تم وہ راہب ہو؟ تم راہب نہیں، تم ایک فاسق اور فاجر ہو، تم ایک لعین ہو، تم ایک مردار انسان ہو. ان کی اتنی برائیاں کی کہ وہ شرما کر واپس چلا گیا. یہ سازش تو ان کی ناکام ہو گئی. اگلی سازش انہوں نے کیا کی؟ اگلی سازش انہوں نے یہ کی کہ جو ابو سفیان ان کا کماندار تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر اعلان کیا، انصار سے خطاب کیا، انصار کے پاس پیغام بھیجا کہ انصار دیکھو تمہارے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری دشمنی تمہارے پاس ہمارے آئے ہوئے بھائیوں کے ساتھ ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے ملک کو چھوڑا، ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے، تم بیچ سے ہٹ جاؤ. یہ ان کی ایک سازش تھی کہ مسلمانوں کو دو ٹکڑے کیا جائے، جیسے آج کل بھی ہو رہا ہے، دنیا کر رہی ہے. لیکن یہاں سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہاں سے مہاجرین اور انصار نے ایک ہی آواز میں جواب دیا کہ انما المؤمنون اخوہ. تم کیا سمجھتے ہو کیا انصاری اور مہاجر یہ الگ الگ ہے؟ دین اسلام نے ان تمام رشتوں کو ختم کیا. دین اسلام نہ زبان کو دیکھتا ہے، دین اسلام نہ ملک کو دیکھتا ہے، اور دین اسلام نہ کسی قوم کے رنگ اور صورت کو دیکھتا ہے. دین اسلام صرف ایک مذہب اور ایک ملت ہے. جو بھی آ کے ان سے لگتے ہیں وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں. ان کے جواب کا خلاصہ یہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، مہاجر ہیں یا انصار ہے، نام مسلمان کا جو مسلمان ہے وہ آپس میں بھائی ہے. تم ہم سب کے دشمن ہو، تم صرف ہمارے انصار کے نہیں، تم اسلام کے دشمن ہو اور ہم مسلمان ہیں. تو جو اسلام اور مسلمان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یہ سازش بھی ان کے ناکام ہو گئے. پھر اس کے بعد عام اعلان ہوا، عام جنگ شروع ہو گئی. جب عام جنگ شروع ہو گئی تو مسلمانوں کا خفیہ کوڈ، میدانی جنگوں میں یہ خفیہ کوڈ استعمال ہوتے ہیں. ان کا فائدہ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جنگی میدان میں، گرم میدان میں کوئی اگر مسلمان کسی مسلمان کے سامنے آ جائے، اب زرہ پہنا ہوا ہے، جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اب گرد و غبار ہے، تو وار کرتے ہیں تو عام طور پہ خیال نہیں کیا جا سکتا. تو اس طرح وہ مسلمان جب دوسرے مسلمان کے سامنے آتا ہے تو ایک خفیہ کوڈ ان کا ہوتا ہے، جب وہ الفاظ بولتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں. اسی طرح کافروں کا بھی ایک کوڈ تھا. تو مسلمانوں کا جو خفیہ کوڈ تھا وہ یہ تھا، امت یا منصور، امت یا منصور.
تو امیت یا منصور کا معنی امیت مار دو یا منصور اے وہ شخص جس کی غیبی طور پہ مدد کی گئی اللہ کی طرف سے. ایک اچھی تعبیر بھی تھی اور خفیہ کوڈ بھی تھا. اچھا ان کا کوڈ تھا یا للحبل، یا للحبل، جی حبل، یا للحبل، یہ حبل ہماری مدد کر. یہ بتوں کا نام لیتے تھے. تو عام جنگ شروع ہو گئی. ان کا جو قبیلہ تھا، یہ عام جنگ ایک قبیلے سے انہوں نے ابتدا کی. ان کا جو عالم بردار قبیلہ تھا، جن کے پاس جنگی جھنڈا تھا، وہ قبیلہ عبد الدار تھا. عبد الدار کے قبیلے سے یکی بعد دیگر ایک ایک آدمی میدان میں آتا. عام معرکہ شروع ہونے سے پہلے ایک ایک آتا، اعلان کرتا حل من مبارز، یہاں مسلمانوں میں سے یکی بعد دیگر نمبر کے ساتھ حضرت علی گئے، اس نے اپنے مقابل کو مارا. دوسرا نکلا عبد الدار کے قبیلے سے، اس نے للکارا. یہاں سے حضرت حمزہ گئے رضی اللہ عنہ، اس نے مقابل کو مارا. پھر تیسرا نکلا، اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے اپنے مقابل کو مارا. چلتے چلتے یہاں مسلمانوں سے تقریباً 4 صحابہ نکلتے تھے ترتیب کے ساتھ، اور وہاں سے 12 آدمی نکلے. کچھ ہی دیر میں ان کے 12 آدمیوں کو مار دیا گیا. تو یہ 12 آدمی جب مرے تو عام اعلان ہوا، عام حملے کا اعلان ہوا دونوں طرف سے. تو یہ عام جنگ شروع ہو گئی. مسلمان یہاں سے صفوں کو چیر کر نکلتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 تلواریں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 تلواریں، اور تکبیر کا نعرہ لگا کر ایک صف میں گھس جاتا اور آگے کو نکل جاتا. یہ مسلمانوں کی فتح تھی، اور اتنا ان کو زیادہ نقصان پہنچا. شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میدان کے بیچ میں اپنی تلوار نکالی اور یوں ہاتھ میں ایسا لہرا کر اعلان کیا. آپ نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو چند صحابہ آ گئے، ایک آئے، یہ حضور میں ادا کروں گا. آپ نے کسی کو حوالے نہیں کی. ایک صحابی آگے بڑھے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا حضور اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن پہ اٹھے، حق کے لیے اٹھے، ناجائز اور ناحق طور پہ یہ تلوار نہ اٹھے، یہ اس کا حق ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں اس تلوار کو حق کے لیے استعمال کروں گا، ناجائز طور پہ استعمال نہیں کروں گا. حضور نے تلوار ان کے حوالے کی. انہوں نے سر سے ایک سرخ پٹی باندھی اور میدان میں اترا، اور اپنے زبان میں اشعار میں یہ کہتا ہوا جاتا تھا کہ میں نے آج اس نخلستان میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہے میں اس تلوار کو حق کے لیے استعمال کروں گا، باطل کے لیے استعمال نہیں کروں گا. اتنے لڑے، اتنے لوگوں کو اس تلوار سے مارا کہ ایک صفوں میں گھستے آگے نکل جاتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لڑنے کی ترتیب، وہ پشت کی جانب جا رہے تھے، یوں پیچھے کی طرف چلتے 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 دو تلواروں سے لڑتے، ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں بھی تلوار. کسی کی ہمت نہیں ہوتی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جانے کی. آج کا دن یہ وہ دن تھا، یہ پہلا مرحلہ اور پہلی صورت ایسی تھی کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو فتح ملی. میدان خالی ہونے لگا اور یہ کافر آگے بھاگنے لگے. یہ پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. شکست، اس پورے واقعے میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. احد کے موقع پر اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے. احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، نقصان ضرور ہوا ہے. تو یہاں یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور فتح ہو گئی. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اگلے مراحل کو بیان کریں گے کہ اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو نقصان کیسا ہوتا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.